انتخابات میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں، کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے، سپریم کورٹ نے واضح کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ معطل، قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا انتخابات کی تاریخ آنا کی کوئی معمولی بات نہیں، انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں استحکام آیا، جس سے سید منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن پروگرام جاری ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، 8 فروری کی تاریخ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں لینا چاہتے۔ پاکستان بار کونسل سمیت 4 وکلا تنظیموں کا چیف الیکشن کمشنر پر تحفظات کا اظہار، سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمشنر سے استعفی ہونے کا مطالبہ، کہا موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں، اسٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ پاکستان بار کونسل کے حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر تحفظات، کہا الیکشن کمیشن کا طرز عمل انتخابات پر سنگین شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے ہر عمل کے توثیق کے بجائے تصادات کا نوٹس لے، پنجاب بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی تحفظات کا اظہار۔ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا، ترجمان الیکشن کمیشن کا الزامات پر رد عمل، کہا چیف الیکشن کمشنر کا آبائی حلقہ سرگودا میں ہے، سرگودا میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی، کسی مخصوص شخصیت کے لیے اضافی نشست نہیں بنا سکتے۔ قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہماری کسی سیاسی جماعت سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم پر جو بھی الزام لگائے اس کی پرواہ نہیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان کی اسد کیسر کی درخواست پر ریمارکس، کہا کسی نے کسی کو بچانے یا پھنسانے کے لیے نہیں، صرف آئین و قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ایک کیس میں ضمانت دی، پھر ملزم کو گیٹ سے گرفتار کیا گیا، ایک جج کہے کہ ان کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی تو کیا کریں، ہم آئین و قانون کے مطابق چلیں گے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں امیدوار آج سے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے، کاغذات جمع کرانے کا سلسلہ 22 دسمبر تک جاری رہے گا، ملک بھر میں ریٹرننگ افسران نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ احد چیمہ کو نگراں کابینہ سے ہٹایا جائے، الیکشن کمیشن نے حکم سنا دیا، سیکریٹری کابینہ ڈویژن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت، کہا احد چیمہ گزشتہ کابینہ کا حصہ رہے، انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فواد حسن فواد سے متعلق 21 دسمبر کو کیس کی سماعت۔ نواز شریف نے کہا 70 سال سے دیکھ رہے ہیں آئین توڑا جاتا ہے، ججز آئین توڑنے والے کو ہار پہناتے ہیں، یہ حقائق ہیں جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو صرف 4 ووٹوں کی برتری سے جتایا گیا، آر ٹی ایس بند کرانے کے باوجود نون لیگ پنجاب میں جیتی، کہا گیا نواز شریف اور مریم نواز جیل سے باہر آئے تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ سلیکٹڈ نے تبدیلی کے نام پر جھوٹ، یو ٹرن، بدتمیزی کا کلچر پروان چڑھایا، ملک کو امریکہ یا بھارت میں نہیں، ہم نے خود نقصان پہنچایا۔ بلاول بھٹو نے کہا کوئی امیر المومنین بننا چاہتا ہے تو کوئی ٹائیگر فورس سے ملک چلانا چاہتا ہے، ملک میں ایک بار پھر نفرت اور انتقام کی سیاست نظر آ رہی ہے، سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا، معیشت نہیں چل سکے گی، پرانی سیاست سے جو بھی وزیر اعظم بنا ملک نہیں چلے گا، ایک دوسرے کو گالی دے کر سیاست کرنا کامیابی نہیں، یہ شکست ہے، نوجوان بے وقوف نہ بنے، ہمیں روایتی سیاست کو دفن کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا 1.25 ماہ بعد میرا کردار ختم ہو جائے گا، الیکشن آئینی ضرورت ہے جسے کرا کر جائیں گے، الیکشن کے داغدار اور غیر داغدار ہونے کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، ہم انتخابات نہ کراتے تو داغ ہوتا، انتخابات صاف و شفاف ہوں گے، انتخابات کے نتیجے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوشش کی ہے کسی اسکینڈل کی زد میں نہ آئے، 8 فروری کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کسی شہری پر کوئی پابندی نہیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ٹریفک حادثہ، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا زخمی، بیٹے حسنین مرزا نے کہا فہمیدہ مرزا کو نجی اسپتال منتقل کیا گیا، پولیس کے مطابق حادثہ 2 کاروں میں تصادم کے باعث پیش آیا۔
بیلٹ پیپر پر بلہ ہوگا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا 175 جماعتوں میں سب سے زیادہ باریک بینی سے ہمارے الیکشن دیکھے گئے۔ 22 دسمبر سے پہلے بلے کا نشان جاری کیا جائے۔ بلے کا نشان نہ دیا گیا تو ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی۔ سید علی ظفر بولے امید ہے الیکشن کمیشن پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، اگر نہ کیا تو پلان بی اور سی بھی تیار ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر 21 دسمبر تک حتمی فیصلہ نہ کرے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف عبوری ریلیف میں توسیع کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف نیب نے توشیخانہ ریفرنس دائر کر دی۔ اب بشرا بی بی بھی ریفرنس میں ملزم نامزد۔ احتساب عدالت نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف آج سے ایکشن کا آغاز۔ شہر میں کارروائی کے لیے اسکواڈ تشکیل۔ آپریشن میں رکاوٹ بننے پر گرفتاری ہوگی اور مقدمے بھی بنیں گے۔ نگراں پنجاب حکومت نے تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ فیض آباد دھرنا کمیشن میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی طلبی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق کمیشن نے فیض حمید کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا۔ سابق ایس ایس پی آپریشن ساجد کیانی نے بیان قلم بند کرا دیا۔ ساجد کیانی کی آپریشن میں بیرونی مداخلت کی تردید۔ چراغ تلے اندھیرا۔ ایف بی آر کے 380 افسران نان فائلر۔ سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر ایف بی آر کے 9000 ملازمین نان فائلر ہیں۔ گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے افسران بھی نان فائلر ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کمانڈر سینٹ کام سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کا سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ۔ دفاعی تربیت اور رابطے بڑھانے کا جائزہ۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ کیس کی سماعت 27 دسمبر تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن ارکان نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ فواد چودھری کی ٹرائل اوپن کرنے کی درخواست۔ سابق رہنما تحریک انصاف عثمان ڈار نے الزام لگایا کہ پولیس بغیر وارنٹ ہمارے گھر میں گھسی۔ پہلے بھی گھر سے زیورات اور نقدی چوری کی گئی۔ میری والدہ انتخابات میں حصہ لیں گی، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 8 فروری کو سیالکوٹ کے لوگ جیت کا فیصلہ کریں گے۔ سیالکوٹ پولیس نے عثمان ڈار کے الزامات کو مسترد کیا۔ خواجہ آصف نے عثمان ڈار فیملی کے الزامات کی تردید کر دی۔ کہا مخالفین کے ساتھ ہمیشہ سیاسی جنگ لڑی، ذاتیات کی نہیں۔ عثمان ڈار نے ٹی وی پر پچھتاوے کا اظہار کیا، معافی مانگی۔ جو شخص اپنے لیڈر کے خلاف گواہ بن جائے میں اس سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ عثمان ڈار سیاسی ڈرامے کے لیے والدہ کو استعمال نہ کریں۔ چین میں 2 روز قبل آنے والے زلزلے میں 127 افراد ہلاک، 700 سے زائد زخمی۔ چین کے شمال مغربی صوبے گانسو میں زلزلے سے 5000 عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ کہا چین کے عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ایک بھی رجسٹرڈ افغان شہری کو واپس نہیں بھیج رہے۔ سابق افغان حکومت کے عہدیداروں کو بھی نہیں بھیجا جا رہا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ 1.25 لاکھ افغان باشندوں کو یورپی ممالک سیٹل کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ افغانیوں کے بارے میں حکومت اندھیرے میں ہے، وہ افغانستان جائیں، قواعد و ضوابط پر پورے کر کے واپس آ جائیں۔ ٹی ٹی پی نے تشدد کو فروغ دیا۔ پاکستان کا آئین کسی ملیشیا کے وجود کی اجازت نہیں دیتا۔ اسٹیٹ بینک حکام 5000 کے جعلی نوٹ کی پہچان نہ کر سکے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے سینٹ کمیٹی میں 5000 روپے کے جعلی نوٹ پیش کی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک جعلی نوٹوں کو پہچان نہ سکے۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا مجھے 5000 کا جعلی نوٹ مل سکتا ہے تو عام آدمی کا کیا بنے گا؟ بینکوں کے ذریعے جعلی نوٹ پھیل رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے مخدوم کالونی میں 4 روز سے بجلی بند، رہائشیوں نے جمشید روڈ پر دھرنا دے رکھا۔
سینٹرل جیل سے گرو مندر جانے والی سڑکیں کئی گھنٹے تک بند رہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک نے کہا کہ مذکورہ علاقے پر 2.5 کروڑ روپے سے زائد واجبات ہیں۔ سندھ میں گیس کی بندش پر نگراں وزیر اعلیٰ کا نگراں وزیر اعظم کو خط۔ مقبول باقر نے کہا سندھ ملک کی کل گیس کا 65% پیدا کرتا ہے۔ ہر ہفتے میں 2 دن گیس کی مکمل بندش کی جا رہی ہے۔ سندھ کو گیس درآمد کرنے پر مجبور کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ گیس مکمل پریشر سے بلا تعطل فراہم کی جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں اس وقت کے جج، وکلا اور بیوروکریٹس بھی شریک جرم تھے۔ کئی نسلیں بھٹو کے قتل کا انصاف مانگتی رہیں مگر انصاف نہیں ملا۔ کیس پر اب سماعت ہو رہی ہے۔ امید ہے جج صاحبان اپنے فیصلے سے خون کے داغ دھوئیں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا نواز شریف نے نہ رابطہ کیا ہے نہ ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی جس لیول پلینگ فیلڈ سے آئی تھی آج بھی وہی حالات ہیں۔ 4 سال سے نیب کیس زیر التوا ہے، ایک گواہ نہیں آیا۔ نیب چیئرمین کو بھی نہیں پتا کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا بلوچستان کو اشرافیہ اور کرپٹ عناصر کی الائنس نے لپیٹ میں لیے ہوا تھا۔ ڈپٹی کمشنرز پر اسمگلنگ سے 5 ارب روپے کمانے کے الزام ہیں۔ زیارت سے گوادر تک ہر جگہ نوکریوں کے ریٹ مقرر تھے۔ 10 20 لاکھ روپے میں نوکریاں بیچی جا رہی تھی۔ 62 افراد نے پیسے لیے اور اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک بنے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ JUI کا نوشہرہ کے ریٹرننگ افسران پر عدم اعتماد کا اظہار۔ ANP جماعت اسلامی قومی وطن پارٹی کا بھی عدم اعتماد۔ رہنما ANP میاں افتخار نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ پر پرویز خٹک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دباؤ ڈال کر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ یا اسٹریٹ کرائم۔ کراچی میں نیپا پل کے قریب فائرنگ سے شہری جاں بحق۔ مقتول کے پاس سے 9mm پستول بھی برآمد۔ پولیس کی تحقیقات۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں سلنڈر دھماکے کا مقدمہ مالک مکان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ دھماکے میں جاں بحق 4 سالہ بچی کی نماز جنازہ ادا۔ ابتدائی تحقیقات میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ دھماکے میں 3 افراد جاں بحق 20 زخمی ہوئے تھے۔ چینی کمپنی لاہور میں 7 لاکھ واٹر میٹر لگائے گی۔ واسا سے معاملات طے پا گئے۔ چینی کمپنی 2021 کے ڈالر ریٹ کے مطابق واٹر میٹر لگائے گی۔ منصوبے سے 9 کروڑ کی بچت ہوگی۔ شہریوں کو اضافی لاگت نہ دینا پڑے گی۔ الیکشن میں صرف 50 دن باقی۔ 8 فروری ووٹ سب سے ضروری۔ آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری۔ اگلی حکومت کون بنائے گا؟ اگلا وزیر اعظم کون آئے گا؟ جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام تک، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ، گنتی اور نتائج۔ الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار اپڈیٹ اور خبریں صرف ہم نیوز پر۔ امریکی عدالت نے بائیڈن انتظامیہ کو ٹیکساس کی سرحد پر لگی باڑ ہٹانے سے روک دیا۔ ٹرمپ حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے میکسیکو سرحد پر باڑ لگائی تھی۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف واقعات میں 13 افراد ہلاک۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ ہزاروں افراد لاہور، راولپنڈی، ملتان سمیت پنجاب بھر میں گھر بیٹھے لرنر پرمٹ رینیو ہو سکے گا۔ آن لائن سروسز میں ایک اور اضافہ۔ حکام نے کہا کہ لائسنس رینیو کرانے اور انٹرنیشنل لائسنس کی آن لائن سہولت بھی جلد فراہم کی جائے گی۔ کراچی میں خواتین کی بسوں میں خواتین مسافر، خواتین کنڈکٹر اور ڈرائیورز بھی خواتین۔ 18 خواتین کو پنک بسیں چلانے کی تربیت دی جائے گی۔ حکام نے کہا منصوبے میں ٹرانسجنڈر ڈرائیور کو بھی شامل کیا جائے گا۔ BRT اور پیپلز بس سروس کی بسوں میں تعینات کیا جائے گا۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں مدارس کے طلباء کے لیے فن خطاطی کے تربیتی پروگرام کا انعقاد۔ 100 سے زائد طلباء نے فن خطاطی کا ہنر سیکھنے کے پروگرام میں حصہ لیا۔ طلباء نے خطاطی کا فن سیکھنے کے تجربے کو بہترین قرار دیا۔
بلغاریہ میں کمیونسٹ دور میں پابندی کا شکار رسم دوبارہ زندہ. صدیوں پرانی رسم پوماکس میں دلہن کے چہرے پر پینٹنگ کر کے آنکھیں تک بند کر دی جاتی ہیں. دلہن نکاح کے بعد ہی آنکھیں کھولتی ہیں.